جیسا کہ پچھلی مجلسوں میں ذکر ہوا، جب اللہ رب العالمین کسی آیت کی شروعات یا ایھا الذین آمنوا سے کرے تو پھر ایمان والے اور مسلمانوں کو اس آیت پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ اس آیت کے اندر یا تو کوئی حکم ہوگا کہ جس پر ہمیں عمل کرنا ہے، یا پھر کسی بات سے روکا گیا ہے جس سے ہمیں رکنا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے ایک بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا جو ہمیں اپنے آئے دن کے معاملات میں نافذ کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق انسان، بدکار گناہگار انسان جس کا ایمان صحیح سالم نہیں ہے، جس کے ایمان کی سلامت کی گواہی نہیں دی جا سکتی، یعنی جو گناہوں میں ملوث رہنے والا ہے اور دینداری سے اس کا تعلق نہیں ہے، اگر فاسق انسان تمہارے پاس کوئی بات لے کر کے آئے، خبر لے کر کے آئے، فتبینوا، تو اس کو جانچ پرکھ لو، اچھے سے اس کی وضاحت کر لو، یعنی کیا وہ خبر صحیح ہے، کیا وہ خبر سچی ہے، کیا یہ بات درست ہے جو وہ بتا رہا ہے۔ یہ ایسا کرنا ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ فاسق انسان جب گناہ کرتا ہے، کھلم کھلا کوئی گناہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ، اگر وہ کھلم کھلا کرتا ہے تو ایسا انسان فاسق بن جاتا ہے۔ اور اگر صغیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے، لیکن وہ ہمیشہ اس گناہ کو کرتا ہی جا رہا ہے اور گناہ سے رکتا نہیں ہے، برابر اصرار کر رہا ہے اس گناہ پر، تو ایسا انسان بھی فاسق کہلاتا ہے۔ جو اللہ رب العالمین کی اطاعت سے نکل جائے اس کو فاسق کہتے ہیں۔ عربی زبان میں فسقت الرطبہ کہا جاتا ہے، جب کھجور یا کوئی پھل اپنے پھول سے نکلتا ہے اور پھوٹ کر کے پھل بنتا ہے تو اس وقت یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ جب انسان ایمان سے نکل کر کے وہ فسق میں داخل ہو جائے، یعنی گناہ کے کام میں، معصیت کے کام میں داخل ہو جائے، تو ایسے انسان کو فاسق کہا جاتا ہے۔ تو ایسے انسان جو گناہوں میں ملوث رہنے والے ہیں یا جن کے بارے میں ہمیں اطمینان نہیں ہے کہ یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، تو جب بھی کوئی بات بتائیں تو اس کی ہمیں تصدیق کرنی چاہیے، ہمیں اس کے بارے میں جانچنا چاہیے۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا کام ہوتا ہے غیبت اور چغلیہ کرنا، یعنی ایک شخص کی بات دوسرے شخص کو بتانا، اگر اس کے اندر لڑائی جھگڑا کروانے کی نیت نہیں ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر لڑائی جھگڑا کرنے کی نیت کے ساتھ ہے تو یہ چغلی ہے۔ تو اگر ایسے اشخاص آپ کے علم میں ہیں تو اگر وہ کوئی بات آ کر کے آپ کو بتائے تو ان سے پوچھیں، کہ اگر ان سے نہیں پوچھتے تو جس شخص کے بارے میں بتائی جا رہی ہے تو اس سے پوچھ لیا جائے یا لوگوں سے تصدیق کرا لی جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ایک غلط کام سے بچ جائیں گے، کسی شخص کے بارے میں غلط خیال کرنے سے یا غلط قدم اٹھانے سے بچ جائیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کو آ کر کے اس طرح کی غلط انفارمیشن یا معلومات دیتا ہے تو وہ پھر وہ معلومات دینے سے بچے گا، پھر آپ کے کان میں وہ غلط بات نہیں ڈال سکتا، کیونکہ اس کو اب اندازہ ہو گیا، پتہ ہو گیا کہ یہ انسان تو تحقیق کرتا ہے، یہ انسان پوچھ گچھ کرتا ہے کہ بات صحیح ہے یا غلط، تو وہ اگلا انسان آ کر کے پھر کان پھوسی نہیں کرے گا، کان میں غلط باتیں نہیں ڈالے گا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، اس آیت کا سبب نزول بھی بیان کیا جاتا ہے، یعنی کسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا۔ ولید بن عقبہ بن ابی معیط صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو المصطلق ایک قبیلہ ہے، اس کے پاس ان کو زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا۔ زمانے جاہلیت میں ولید اور اس قبیلے کے درمیان دشمنی تھی، لیکن اب یہ دونوں ایمان لا چکے تھے۔ اللہ کے نبی کے بھیجے ہوئے اس پیغامبر اور انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اس قبیلے کا رخ کیا تو اس قبیلے کے لوگ باہر نکلے اور شان بان سے باہر نکلے، اس لیے تاکہ وہ اللہ کے نبی کے بھیجے ہوئے شخص کا استقبال کریں، اس کو اپنے زکوٰۃ کا مال دیں۔ لیکن ولید بن عقبہ جب یہ قریب پہنچے تو دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ باہر آ گئے، ان کو لگا کہ یہ لوگ مجھ سے پرانی دشمنی نکالنے کے لیے آ رہے ہیں اور مجھ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ان کے پاس نہیں گئے اور ان سے زکوٰۃ بھی نہیں لی۔ واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا کہ وہ لوگ تو اسلام چھوڑ چکے ہیں، بلکہ میرا قتل کرنا چاہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے
قاصد کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ معاملے کی تفتیش کرے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گئے اور وہاں جا کر کے انہوں نے رات کے اندر قبیلے میں قیام کیا، آس پاس قیام کیا، اور جب فجر کی اذان کی آواز سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے خبر دی کہ ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے۔ اور ایک بعض روایت میں ذکر کیا جاتا ہے خود اس قبیلے کے لوگ آئے، جب انہوں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے، تو حارث بن زرار ان کے قبیلے کا سردار تھا، وہ آ کر کے کہتا ہے اللہ کے نبی آپ کا قاصد ہم تک پہنچا ہی نہیں، بلکہ ہم تو ان کے استقبال کے لیے تیار تھے اور ان کے زکوٰۃ کا مال، ہم اپنی زکوٰۃ کا مال ان کو سپرد کرنے والے تھے، اور آپ نے جس انسان کو بھیجا تھا وہ ہم تک آیا ہی نہیں۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غضبناک ہوئے تو لوگوں نے اللہ کے رسول اور اللہ رب العالمین کے غضب سے پناہ چاہی۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کا نزول فرمایا کہ جب بھی کوئی خبر پہنچے تو اس خبر کو آنکھ بند کر کے نہیں مان لینا چاہیے۔ بطور خاص اگر ایسا انسان ہے جو انسان دیندار نہیں ہے، دین کے بارے میں امن اس کے نہیں ہے، ہم اطمینان سے نہیں ہے اس کے دین کے سلسلے میں، تو ضرور اس خبر کی تصدیق کر لینی چاہیے۔ آگے اللہ نے کہا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایسا اس لیے کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی قوم کو جہالت اور نادانی میں، لا علمی میں نقصان پہنچا دو، جیسا کہ اس واقعے میں ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نبی اس قبیلے پر چڑھائی کر دیتے ایک غلط خبر کی وجہ سے۔ تو اگر اس طرح کی ندامت سے بچنا ہے، اس طرح کے معاملات سے بچنا ہے، تو ضروری ہے کہ جو حساس معاملے ہوتے ہیں ان میں ضرور و ضرور تصدیق کر لینی چاہیے۔ جو عزتوں کا معاملہ ہوتا ہے، ناموس کا معاملہ ہوتا ہے، جان اور مال کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں ہمیں آنکھ بند کر کے لوگوں کی باتوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور آج کے دور میں تو بطور خاص اس چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ نئی نئی ٹیکنالوجی اور نئے نئے ذرائع ابلاغ کی وجہ سے آپ کی آواز کو بدل دیا جا سکتا ہے۔ یعنی انسان کوئی دوسرا آواز ریکارڈ کرے لیکن آواز وہ آپ کی رہے گی، یہاں تک کہ ویڈیو بنا دی جائے گی کہ آپ کی تصویر لگا دی جائے اور لگے گا کہ آپ ہی حرکت کر رہے ہیں، آپ ہی بول رہے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں ان باتوں پر عمل کرنا اور ضروری ہو جاتا ہے کہ جس انسان کے بارے میں ہمیں خبر پہنچی ہے یا جو انسان خبر دے رہا ہے اس کے بارے میں تحقیق کی جائے، تصدیق کی جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان آداب پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔